فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے سلسلے میں کتاب وصیت نامہ کیسے لکھا جائے کا پارٹ 3 حصہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور 43 پیج کی آخری الفاظ ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر، یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے، اور 44 پیج پہ یہ دلالت کرتی ہے سے شروع کر رہے ہیں۔ یہ بات اس حدیث پر دلالت کرتی ہے، صفحہ نمبر 44، کہ بادشاہ سے لے کر رعایا تک اگر تمام لوگ علماء کے دروازوں پر علم و عمل، صالح کے کسب و اکتساب اور دینی و انسانی وظائف سیکھنے کے لیے آئیں تو یہی بہترین اور نیک زندگی ہے، اور جب علماء کو بادشاہوں کے دروازوں پر دیکھو تو یہ علماء اور بادشاہ دونوں برے ہیں، اور ظالمین کے ساتھ وابستہ زندگی بھی بری ہے، کیونکہ علماء اور بادشاہ دونوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، صراط مستقیم سے منحرف ہو گئے، اپنے آپ کو صحیح منزل تک نہیں پہنچایا، اور اب یہی لوگ اللہ کے راستے میں کجی ہی تلاش کرتے ہیں۔ لہٰذا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، علم حق کا بلند کرنا، ظلم و جور سے نبرد آزما ہونا، اور انسانی معاشرے میں عدل قائم کرنا ہی ہماری سیاست ہے۔ آیت اللہ سید محسن حکیم تائب سرا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جاویدانہ کلمہ ارشاد فرمایا ہے: اگر سیاست کے معنی بندگان خدا کے امور کی اصلاح اور ان کے حالات کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے تو ہر عالم پر اس کے لیے اپنی پوری قوت و توانائی کے ساتھ قیام کرنا واجب ہے۔ ہر فقیہ اور عالم کے وجود میں صحیح رحمانی سیاست جلوہ گر ہے، اور اس کے رفتار و کردار میں دینی و اسلامی ریاست روشن ہے۔ اس پر استمراری سیاستوں اور استکباری گروہوں سے مقابلہ کرنا اور ہر زمانے میں ہر ملک میں کلمہ حق کے بلند کرنے کے لیے برسر پیکار ہونا ضروری ہے۔ اسے ظلم و جور کے خاتمہ، عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنے، نیز طاغوتوں اور ظالموں سے جنگ کرنے کے لیے اپنے نفس کی قربانی پیش کر دینا چاہیے۔ علماء دین ایسی ہی شان کے ہوتے ہیں، یہی لوگ بہترین قائد اور نمونہ عمل ہیں جو ظلم و عناد و منکرات حتیٰ درباری ملاؤں اور واعظوں تک بھی جنگ کرتے ہیں۔ ایسے ہی نیک افراد میں استاد علام رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ آپ نے ایران کے اسلامی انقلاب کی قیادت میں شرکت فرمائی، اور امام راحل اسلامی انقلاب کے عظیم قائد و رہبر حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک ہی مورچے پر تھے، یہاں تک کہ اس انقلاب کو کامیاب کیا، اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے دین کو مضبوط و محکم فرمایا، حتیٰ اپنی زندگی کے آخری سال تک یہ فریضہ انجام دیا جس کی گواہی وہ اعلانات و بیانات میں دے رہے ہیں، جسے آپ نے اسلامی انقلاب کے دوران ارشاد فرمایا تھا۔ آپ نے اس انقلاب کے پس منظر میں دین محمدی کی ترویج، قرآن کریم اور اہل بیت علیہم السلام کے معارف و مسالک کی نشر و اشاعت فرمائی۔ میں نے ایک دن آپ سے ان سیاسی مارکوں، پارٹیوں اور تنتنوں اور سیاسی شخصیتوں کے ہموں کے بارے میں اپنی شرعی فرائض دریافت کیے تو آپ نے جواب دیا کہ ہمیں مذہب اہل بیت علیہم السلام کی رعایت اور اس کی حفاظت کرنا چاہیے، اور اسے سالم حالت میں اپنی اولاد کے سپرد کر دینا چاہیے، جیسے ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے سپرد کیا تھا۔ انہی بنیادوں پر اس استاد علام سیاست کے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ آپ کی سماجی زندگی، اہم دینی شخصیتوں اور امت کے مسلح قائد نیز دینی مراجع کی اہم ذمہ داریاں سماج میں اصلاح، اسے ترقی کی راہ پر گامزن کرنا اور سماج میں علم و ثقافت کو فروغ دینا رہی ہے۔
جو اس عالم میں صبح کرے اور مسلمانوں کے امور اور ان کے حالات کے بارے میں غور و فکر نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی ربانیت نہیں ہے، اور بلا شبہ میری امت کی ربانیت جہاد اور تمام لوگوں کے ساتھ باہم سلوک کرنا ہے۔ مجھے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کو حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ احادیث شریف میں وارد ہوا ہے۔ اسی طرح استاد علام رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امت کے درمیان ایک نیک فرزند، شفیق بھائی، مہربان باپ، رحیم دوست اور ہمدرد قائد کے عنوان سے زندگی بسر کی۔ کبھی آپ سے کوئی ایسا کلام صادر نہیں ہوا جو خوشگوار اور پاکیزہ سماج کے عادات و اخلاق سے مطابقت نہ رکھتا ہو۔ آپ انتہائی اخلاص سے لوگوں کی مدارت کرتے تھے، اور اگر بعض اوقات سخت کلامی اور تند روئی سے لوگ کام لیتے تو ان کے احساسات و جذبات کی رعایت کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب صدام لعین شہر مقدس قم اور ایران کے بیشتر شہروں کو میزائلوں اور بموں کا نشانہ بنائے ہوئے تھا، عوام خوف و دہشت سے اپنی جان بچانے کے لیے قم سے باہر بھاگ رہے تھے، لیکن استاد علام رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ پہ موجود رہے۔ آپ اس سے پہلے حرم مطہر میں نماز جماعت پڑھانے کے لیے ٹیکسی سے جایا کرتے تھے، لیکن ان مصیبت زدہ دنوں میں اپنی کبرسنی اور ضعیفی کے باوجود نماز پڑھانے کے لیے پیدل تشریف لے جاتے تھے۔ جب آپ سے اس سلسلے میں پوچھا گیا تو فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے دیکھیں تاکہ ان کے دلوں کو اطمینان ہو جائے۔ ایک دفعہ میں آپ کے پاس آپ کے حجرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک ضعیف آدمی آیا اور سلام کے بعد فرمایا، اے سید، میں آپ کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میں ایک دلاک ہوں اور آپ کو آپ کی زندگی کا ایک واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں عمومی حمام میں دلاک تھا۔ آپ جوانی کے ایام میں اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ حمام میں تشریف لائے اور وہاں کچھ بچوں کو دیکھ کر مجھ سے ان کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا یہ یتیم بچے ہیں۔ اس وقت آپ نے اپنے بچوں سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، ان یتیم بچوں کے سامنے احساسات کی رعایت کرتے ہوئے تم لوگ مجھے بابا کہہ کر نہ پکارنا۔ پھر آپ نے مجھے کچھ روپے دیے تاکہ میں ان بچوں کو پڑھنے لکھنے کی ضروری چیزیں خرید دوں۔ جب میں نے یہ واقعہ سنا میرے حواس دنگ رہ گئے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اللہ اکبر، یہی لطیف احساسات اور ظریف و دقیق سماجی نکات کی رعایتیں ہیں۔ آپ کے اور عوام کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا۔ آپ کا دروازہ آنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ میں وہ ساعت کبھی نہیں بھول سکتا جب میں آپ کی وفات سے 2 دن پہلے آپ کے پاس موجود تھا اور ایک ضعیفہ اپنے خمس کی ادائیگی کے لیے آپ کے پاس آئی۔ اس نے آپ سے قیامت کے دن اپنی شفاعت کی درخواست کی۔ آپ نے جواب دیا، اگر شفاعت کی اہل ہوگی تو میں یقیناً تیری شفاعت کروں گا۔ وہ اپنے دشمنوں پر بھی مہربان تھے، پھر بھلا اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کے ساتھ کیوں نہ اس نے سلوک کرتے۔ ایک دن آپ نے مجھ سے اپنے حاسدوں کی طرف سے اپنے اوپر ہونے والے واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ صحن مطہر میں وہ 10 صفوں کی جماعتوں کی امامت فرمایا کرتے تھے، لیکن دشمنوں کی افواہوں اور حاسدوں کی چغلیوں سے نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ تھوڑے سے مومنین کی امامت فرمانے لگے۔ استاد علام نے فرمایا، میں ان دنوں سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی ذریعے قریب آیا، اپنی عبا اپنے سر پہ رکھی، امامے کے تحت الحنک کا ایک سرا ذریعہ اقدس سے باندھ دیا اور اس طرح شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوا جیسے عوام آتے ہیں۔ پھر میں شدت سے رویا اور اپنے مصائب و علائم نیز بعض لوگوں کی ایذا رسانی کا ان سے شکوہ کیا۔ اسی اثنا میں مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی تو میں نے عالم مکاشفہ میں دیکھا کہ ایک وسیع و عریض میدان میں دوڑ رہا ہوں، میرے دشمن مجھے ہر طرف سے پتھر مار رہے ہیں اور میں چیخ رہا ہوں، اے میرے جد امیر المومنین علیہ السلام، مجھے اس مصیبت سے رہائی دیجیے۔ خوف زدہ بھاگتے ہوئے میں نے یہ محسوس کیا کہ کسی نے پیچھے سے مجھ پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ یقین ہو گیا کہ یہ امیر المومنین علیہ السلام کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے مجھے زمین سے اوپر اٹھایا اور کہا، صبر کرو، آپ کے جد امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا ہے۔ میں بیدار ہو گیا اور اپنے دل میں انتہائی سکون و قرار محسوس کیا۔ انہی مصیبت زدہ دنوں میں ایک دن میں کسی مجلس میں گیا، وہاں ایک عمامہ پوش شخص بھی تھا۔ میں اس کے پہلو میں بیٹھ گیا
اس نے مجھ سے شدت عداوت کی بنا پر لوگوں کے سامنے میری طرف پیٹ کر لی۔ میں نے اپنے دل میں اسے محفوظ کر لیا اور اس کا حساب خدا کے حوالے کر دیا۔ جب میں وہاں سے جانے لگا تو اس کے دامن میں کچھ پیسے ڈال دیے اور اسے احساس تک نہ ہوا۔ اس کے بعد وہ لوگوں سے بیان کرتا تھا کہ اس رات میرے پاس کچھ بھی پیسہ نہ تھا۔ وہ اپنی گود میں کچھ مال پا کر انتہائی حیرت میں تھا۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ میں نے اس کی گود میں پیسہ ڈال دیا تھا۔ اس عظیم اخلاق کو دیکھو اور سوچو لوگوں کے ساتھ کس اعتبار سے رہنا چاہیے۔ آپ حرم اور صحن معصومہ قم علیہ السلام میں تینوں وقت نماز پنجگانہ پڑھانے تشریف لے جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا، جب میں نے قم مقدسہ کو اپنا وطن بنایا تھا، حرم مطہر معصومہ علیہ السلام میں نماز صبح کی جماعت نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے اس خدمت کو 60 سال تک انجام دیا۔ آپ ہی وہ فرد واحد ہیں جو طلوع فجر سے 1 گھنٹہ پہلے حرم شریف میں بلا ناغہ جایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ سردی اور برف باری کے زمانے میں بھی اپنے اس عمل کو جاری رکھا، جبکہ گلیوں میں برف جمی رہتی تھی۔ آپ بڑی مشکل سے گلی میں راستہ بنا کر حرم پہنچتے اور بند دروازے کی پشت پر بیٹھے دروازہ کھلنے کا انتظار کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں پہلے تنہا ہی نماز ادا کرتا تھا۔ اس کے بعد ایک شخص میرے ساتھ نماز پڑھنے لگا۔ رفتہ رفتہ جماعت میں اضافہ ہوتا گیا۔ استاد علام رحمۃ اللہ علیہ کی مرجعیت کا زمانہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے اور فقہ کے درس خارج سے شروع ہوا۔ آپ فقہ کا درس خارج حرم سیدہ معصومہ علیہ السلام میں مسجد بالا سر میں 10 بجے دن اور اصول کا درس خارج شام کے وقت اپنے گھر میں دیا کرتے تھے، لیکن جب اپنی آخری عمر میں مختلف قسم کے امراض میں مبتلا ہو گئے تو یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ آپ روزانہ سینکڑوں خطوط کے جواب دیا کرتے تھے جو ایران اور بیرون ملک سے ان کے مقلدین اور دوسرے افراد کی طرف سے آتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ آپ کے آخری دور حیات میں افریقہ کے کسی شہر سے ایک تفصیلی خط آیا جس میں 170 سوال پوچھے گئے تھے۔ میں نے 3 روز تک اسے آپ کے سامنے پڑھا اور آپ روزانہ مجھے 1 گھنٹہ اس کا جواب لکھایا کرتے تھے۔ آپ حسب استطاعت لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے۔ گبرسنی، مختلف بیماریاں، رنج و غم کا ہجوم اور لوگوں کی قیل و قال اس راہ میں رکاوٹ نہیں بنتے تھے، بلکہ پوری صلاحیت اور قوت کے ساتھ خدا کی نصرت سے ہر مشکلوں اور سختیوں کا مقابلہ کرتے تھے۔ آپ سماجی زندگی کی بہترین مثال تھے۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمت، البلد 17 آیت۔ تو پھر ان لوگوں میں شامل ہو جانا جو ایمان لائے اور خیر کی نصیحت اور ترس کھانے کی وصیت کرتے ہیں۔ سچ ہے کہ جو انسان ایسے معاشرے اور سماج میں زندگی بسر کرے جہاں مادے کا اقتدار ہو، وہ شیطان اور نفس امارہ کی پیروی کرتا ہے۔ یقیناً ایسے انسان گھاٹے میں ہیں، مگر استاد علام رحمۃ اللہ علیہ جیسے بہت سے افراد ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سورہ عصر کی آیت نمبر 3۔ تم اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرنا اور اسی سے مغفرت کی دعا مانگنا، بے شک بڑا معاف کرنے والا ہے۔ آپ کو حرم ائمہ اطہار علیہ السلام اور ان کی اولاد کے حرم مثلاً حضرت امام علی رضا علیہ السلام، حرم امام حسین علیہ السلام کی نقابت اور دیگر پر افتخار مناصب حاصل ہیں۔ نیز حرم حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام، شیراز میں احمد بن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، قم میں سیدہ معصومہ علیہ السلام، ریم حرم حضرت شاہ عبد العظیم علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد سید جلال الدین اشرف علیہ السلام کے روضہ نیز کاشان میں حرم علی بن محمد باقر علیہ السلام میں منصب تدریس، نقابت اور خدمت کا افتخار حاصل تھا۔ آپ کی اولاد استاد علام رحمۃ اللہ علیہ جو اپنی زندگی میں ضرب المثل تھے، خداوند عالم نے آپ کو 8 اولاد عطا کی، جن میں 4 بیٹے اور 4 بیٹی ہیں۔ آپ کے 3 فرزند عالم دین ہیں، حجت الاسلام والمسلمین سید محمود مرشی صاحب قبلہ مظلہ۔ آپ اپنے والد ماجد کے وسیع اور قم مکتبہ عامہ کے امین بھی ہیں۔ حجت الاسلام سید محمد جواد مرشی مظلہ، ثقفت الاسلام السید امیر حسین مرشی، سید محمد کاظم مرشی جو تہران میں زندگی بسر کرتے ہیں۔
زوجہ الحاج علی برادر آیت اللہ عظمہ سید شیخ فاضل لنکرانی رحمۃ اللہ علیہ، زوجہ مرحوم الحاج حجت الاسلام سید عباس موسوی رحمۃ اللہ علیہ، زوجہ مرحوم الحاج سید خلیل میری ترہانی، زوجہ حجت الاسلام المرسمین الحاج شیخ عباس علی امید زنجانی جو تہران میں جید علماء میں سے ہیں، نیز دانشگاہ تہران کے پروفیسر بھی ہیں۔ آپ کے اخلاق کی خوشبو۔ خداوند تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ نبی اعظم خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے مربوس بر رسالت کیا گیا تاکہ وہ اپنے اقوال و اعمال اور رفتار و کردار کے ذریعے مکارم اخلاق کی تکمیل کریں، اور یہی انبیاء و اوصیاء کی صفت رہی ہے۔ علماء لوگوں کے درمیان عوام کی سرپرستی اور قیادت نیز فضائل و محامد کو عام کرنے میں انبیاء کے وارث ہیں۔ یہی علماء انبیاء اور اوصیاء کے بعد انسانی سماج اور معاشرے کے لیے صالح قائد اور بہترین نمونہ عمل ہیں۔ انہی اخلاق حسنہ، صفات حمیدہ اور بہترین سیرت نیز تقوی و پرہیزگاری میں ضرب المثل مانا جاتا ہے۔ ایسے ہی صالح اور متقی علماء میں استاد علام رحمۃ اللہ علیہ کا بھی شمار تھا، جو اپنے زہد و ورع، تقوی و پرہیزگاری اور تواضع و انکساری میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ عالم باعمل تھے، لوگوں کو ایسی چیز کا حکم دیتے تھے جس پہ خود عمل پیرا تھے، اور ایسی چیز سے روکتے تھے جسے خود پرہیز کرتے تھے۔ میں نے انہیں ضعیفی کے زمانے میں اکثر دیکھا ہے کہ جب وہ حرم حضرت معصومہ قم علیہ السلام میں نماز یا درس کے لیے جاتے تھے تو دور ہی سے عورتوں کو دیکھ کر اپنے چہرے پر عبا ڈال لیا کرتے تھے تاکہ پہلی نظر کسی اجنبی اور نامحرم عورت سے نہ ٹکرائے۔ آپ کو اپنے اس مستحسن عمل پر ملکہ حاصل تھا۔ آپ صرف خدا کی رضا ہی کے مطابق باتیں کرتے تھے۔ آپ صرف خدا کی رضا ہی کے مطابق باتیں کرتے تھے۔ ایک دن میں نے انہیں تنہائی میں اپنے رب سے مناجات کرتے ہوئے دیکھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے خدا کو اپنے بالکل قریب دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ کیفیت تھی جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ چیز ان کے زہد و ورع اور تقوی و پرہیزگاری کے اوپر بہترین گواہ ہے کہ انہوں نے اپنی وصیت میں اپنے فرزند کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں اسے یعنی اپنے فرزند کو صلہ رحم کی وصیت کرتا ہوں، خاص طور سے ان کے بھائیوں اور بہنوں کے سلسلے میں، اور یہ وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرے، اس لیے کہ میں نے اپنے بعد دنیا کے ٹھیکروں یعنی مال و دولت کی طرف اشارہ کی شکل میں کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ مجھے جو کچھ بھی حاصل ہوا اسے حتیٰ وہ رقم بھی جو خاص طور سے مجھے دی جاتی تھی محتاجوں خصوصاً اہل علم پہ صرف کر دیا ہے۔ عن قریب میں دنیا سے سفر کرنے والا ہوں، لیکن اپنے ورثہ کے لیے دنیا کے مال و اسباب اور زر و جواہر میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے۔ انہیں اپنے رب کریم کے حوالے کر دیا ہے اور ان کے لیے بہترین یادیں اور اچھی باتیں چھوڑی ہیں۔ اور اگر میں اپنی اولاد کے لیے مال و اسباب سمیٹنے کی کوشش کرتا، لوگ میرے اوپر اس قدر اعتبار کرتے تھے کہ میں اپنے وارثوں کے لیے لاکھوں اور کروڑوں کی جائیداد اور مال و اسباب چھوڑ سکتا تھا۔ فَأَتْبَرْ یا اولِ الابصار۔ وہ اپنی وصیت میں فرماتے ہیں، میرے ساتھ میری وہ جائے نماز بھی دفن کر دی جائے جس پر میں نے 70 سال نماز شب ادا کی ہے۔ وہ 13 سال ہی کی عمر سے نماز شب کے پابند تھے۔ پروردگار انہیں مقام محمود پر محبوس کرے۔ اور دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، میں اسے وصیت کرتا ہوں کہ میرے ساتھ میری وہ تسبیح بھی دفن کی جائے جس کے دانوں پر میں نے ہر صبح خداوند کریم سے مغفرت طلب کی ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک دن انہوں نے اخلاق و عرفان پر گفتگو کرتے ہوئے حسد کے سلسلے میں فرمایا، حسد شروع میں حاسد کے دل میں سیاہ نقطے کے مانند ہوتا ہے۔ اگر حسد کرنے والا علماء اخلاق کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنے نفس کا علاج نہ کرے تو یہ خداوند عالم سے دعا کرتے تھے کہ وہ اس سے اس کے مرض کو زائل کر دے، اور اس بات پہ غور و فکر کرتے تھے کہ کیوں اس نے اپنے بھائی سے نعمت چھیننے کا
قصد کر رکھا ہے، جبکہ خدا ہی عطا کرنے والا اور نعمت روک لینے والا ہے۔ وہی نافع بھی ہے اور ضارع بھی۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار سے ایسی ہی نعمت کی درخواست کرے جیسے خدا نے اس کے محسود کو عطا کی ہے۔ اس طرح وہ اپنا علاج کر لے گا، اور اگر حسد کے اس بیج کا علاج نہ کیا جائے اور اس نقطے کو نہ مٹایا جائے تو وہ پھلنے پھولنے لگتا ہے اور ایک دن ظلم کا درخت ہو جاتا ہے جو انسان کے وجود کو کھا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ میں اپنے والد کے ہمراہ کفایت الاصول کے مصنف محقق آخوند رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں جایا کرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے ایسے آدمی کو دیکھا جو علماء کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ اسے دیکھتے ہی والد نے ان الفاظ میں بد دعا کرنا شروع کر دی: اللہم اخذ لہ فی الدنیا والآخرہ، بار الہ اسے دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار کر دے۔ میں نے بارہا ان کی زبان سے بدعا کے یہ کلمات سنے۔ ایک روز میں نے اس کا سبب پوچھ ہی لیا تو انہوں نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جو محقق آخوند رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں اپنے ایک دوست کے ساتھ حاضر ہوا کرتا تھا، اور محقق رحمۃ اللہ علیہ اس کے دوست کی ذکاوت و ذہانت کی تعریف کیا کرتے تھے، جس کی بنا پر اس کے وجود میں حسد کی آگ اٹھی۔ ایک دن اس کا دوست زکام میں گرفتار تھا۔ میں اس کے پاس عیادت اور تیمارداری کے لیے گیا ہوا تھا کہ وہ شخص آیا اور اس سے کہا، لو، یہ میرے پاس تمہارے لیے دوا موجود ہے۔ اس نے کوئی چیز ظرف میں ڈال کر اسے پلا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے بیمار دوست کا رنگ اڑ گیا اور وہ چند ہی گھنٹوں میں انتقال کر گیا۔ ہم سمجھ گئے کہ اسے اپنے بیمار دوست کو شدت حسد کی بنا پر زہر دے دیا اور اس کے 4 بچوں کو باپ کی شفقت سے محروم کر دیا۔ حسد کے یہی اثرات ہوتے ہیں، وہ ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کھا جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا، شیخ ہادی نجف کے علماء میں سے تھا، اس پر لعنت ملامت کی گئی، اس کی تکفیر کی گئی اور اسے ڈنڈوں سے مارا گیا۔ یہ عالم فاضل تھا، اس نے صحیح اور مسلم الثبوت کتابیں تالیف کی ہیں۔ اس کی تحریروں میں کوئی ایسی چیز نہ مل سکی جو اس کے کفر اور دہریت پر دلالت کرتی، اور جو چیز اس کے کفر کا سبب بنی وہ یہ تھی کہ شیخ ہادی نے مرزا حبیب سے ان کی زندگی کے آخری ایام میں ملاقات کی۔ اس وقت 2 شخص دروازے پہ کھڑے تھے۔ شیخ ہادی کے لیے چائے لائی گئی۔ اس نے چائے پی۔ خادم جب استکان لے کر واپس ہوا تو دروازے پہ کھڑے ان 2 شخصیتوں نے حسد کی بنا پر خادم سے کہا، مرزا حبیب کہتے ہیں کہ استکان پاک کر لو، اس میں ایک کافر نے چائے پی ہے۔ یہ خبر تیزی کے ساتھ پھیل گئی اور اسی کے درمیان 3 دن کے بعد مرزا حبیب کا انتقال ہو گیا اور کسی کو ان سے حقیقت حال پوچھنے کا موقع نہیں ملا۔ البتہ یہ بات ثابت ہے کہ دونوں حاسدوں نے شیخ ہادی سے حسد کی بنا پر یہ بات اپنی طرف سے کہی تھی، لیکن شیخ کی تکفیر عوام کی زبانوں پر باقی رہ گئی۔ ہاں، ایک دن صحن مطہر حضرت امیر المومنین علیہ السلام میں ایک مجلس تشکیل دی گئی جس میں نجف کے بزرگ علماء حاضر ہوئے۔ مشہور خطیب منبر پر گیا اور شیخ ہادی کے فضائل و محامد بیان کیے اور ان پہ لگائی گئی تہمت کا ازالہ کرنے کے بعد ایک ظرف میں شیخ کو تھوڑا سا پانی پلایا، جس سے نجف کے ان بزرگ علماء نے باری باری پیا تاکہ لوگوں پر شیخ کا ایمان اور ان کی طہارت ثابت ہو جائے، لیکن عوام اسے کافر ہی گردانتے رہے، اور وہ دونوں حاسد و ظالم جنہوں نے شیخ ہادی سے حسد کیا تھا، زندگی منحوس ایام بسر کرنے کے بعد فقر و ہلاکت میں اس دنیا سے گئے اور جہنم ان کا ٹھکانہ بنا۔ استاد علام رحمۃ اللہ علیہ کی چند کرامات۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، سورہ یاسین کی آیت نمبر 27۔ بے شک اولیاء خدا اور اس کے صالح اور مقرب بندوں میں ایسی کرامتیں پائی جاتی ہیں جو ان کی زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ خدا کی سرزمین پہ یہ ایک سنت الہیہ رہی ہے تاکہ اولیاء خدا ایسے چمکتے ہوئے ستارے بن جائیں جن کے ذریعے لوگ دنیا کے اندھیروں اور تاریکیوں میں ہدایت پائیں۔ وہی خیر و سعادت اور احسان کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور وہی راہ انبیاء اور ان کی رسالت کی حفاظت کرتا ہے۔ بے شک علماء
انبیاء کے علوم و فنون اور فضائل و کمالات کے وارث، نیز روئے زمین پر ان کے امین ہیں، اور جبکہ شہید انسانی معاشرے کے عقائد و اعلام کا شاہد ہوتا ہے، جس کی حفاظت کے لیے جام شہادت نوش کرتا ہے، اور جب شہداء کا خون انسانی معاشرے کی حیات دوام کا سبب بنتا ہے، اور شہید امت کے لیے شمع اور اس کا دھڑکتا ہوا دل ہے، تو علماء کے قلم کی روشنائی شہداء کے خون سے بھی افضل ہے، اور یہ خداوند قادر و علیم کی سنت ہے کہ اس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امین ان علماء کی ذات میں بھی کرامت و فضیلت اور امانت و ساقت جیسے کمالات کو جلوہ گر کیا ہے، جن کے ذریعے ہدایت کے خواہاں ہدایت پاتے ہیں۔ انہیں صالح اور مکرم علماء میں سے استاد علام رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ انہوں نے اپنی بعض کرامتیں اما بے نعمت ربی کا فحدث کے عنوان سے مجھ سے بیان کی ہیں، اور بندے پر خدا کے خاص لطف و کرم کا مجھ سے تذکرہ کیا ہے۔ جب بندہ اپنے خدا کی طرف حقیقی طور پہ متوجہ ہوتا ہے، اپنی نیت اور اپنے عمل کو خالص کر لیتا ہے، تو خدا اس کے اوپر کس قدر لطف و احسان فرماتا ہے۔ میں نے ان کی بعض کرامتیں ان کی حیات میں ہی لکھ کر انہیں سنا دی تھیں۔ یہاں ہم اشارے کے طور پر ان کی کچھ کرامتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی کرامت دست غیب۔ استاد علام رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ رضا خان علیہ اللعنت والعذاب نے اپنے زمانے میں استمراری کو آقاؤں کے حکم سے ایران کے شہر میں آزادی نسواں کے عنوان سے فحشا و فساد رائج کرنے کے لیے عریانیت اور بے پردگی کا حکم دے دیا تھا، جس کی بنا پر امت اسلامیہ کا وقار اور اس کی اخلاقی قدریں متزلزل ہو گئی تھیں، اور مومن معاشرے میں ان کے غلبے اور رعب و وحشت کی بنا پر دین کی روح مردہ ہوتی جا رہی تھی۔ اس تاریک زمانے میں قم شہر کا کوتوال بدماشوں کا سرغنہ وہ لمبا چوڑا لہیم و شہیم تھا۔ میں نے ایک دن حرم سید معصومہ علیہ السلام میں نماز جماعت کے بعد عورتوں کی گریہ زاری اور چیخ و پکار کی آوازیں سنی۔ استفسار کرنے پر معلوم ہوا کہ شہر کوتوال عورتوں کے مجمع میں ان کی چادریں چھیننے کے لیے گیا ہے۔ میں تیزی سے ان کی طرف گیا اور دیکھا وہ عورتوں کے سروں سے چادریں چھین رہا ہے اور سب خوف و ہراس سے گریہ زاری کر رہی ہیں۔ میں غصے سے سرخ ہو گیا اور غیر ارادی طور پر اس کے منہ پر ایک زبردست تماچا رسید کیا اور بولا، بدبخت، خدا تجھے سمجھے، تو حرم سیدہ معصومہ علیہ السلام میں یہ جسارت کر رہا ہے۔ اس نے مجھے غضبناک نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ اے سید، میں تیرے لیے کافی ہوں۔ میں سمجھ گیا اس نے میرے قتل کا ارادہ کر لیا ہے۔ خدا کے لطف و کرم سے دوسرے ہی دن یہ خبر نشر ہوئی کہ وہ بازار میں گیا اور اس پر چھت گری اور اسی وقت ہلاک ہو گیا اور واصل جہنم ہوا۔ میں نے اس اختتام پر خداوند کریم کا لطف و کرم، حضرت معصومہ علیہ السلام کی عنایت اور خدا کا غیبی ہاتھ دیکھا۔ جبکہ میں خود ضعیف الحبسہ تھا اور اس لمبے چوڑے شخص سے مقابلے کی قوت نہیں رکھتا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ زبردست تماچا میں نے اس کے چہرے پہ مارا، جس سے اس کی آنکھیں حلقہ چشم سے باہر آ گئیں، اور یہ خبر پھیل گئی کہ شہر کوتوال سید آیت اللہ مرشی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت سے ہلاک ہو گیا۔ دوسری کرامت، ایک سچا خواب۔ استاد علام رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے عالم شباب میں، جبکہ ابھی ان کی عمر کل 30 سال تھی، ایک خواب میں دیکھا کہ قیامت آ گئی ہے اور خوفناک انداز میں سور پھونکا جا چکا ہے، جیسا کہ اس کے بارے میں احادیث شریف اور قرآن مجید میں بھی وارد ہوا ہے۔ انگلیاں زرد ہو گئی ہیں، دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول گئیں، چہرے غبار آلود ہو گئے ہیں، اور لوگ جوق در جوق حیرت و پریشانی میں کھڑے ہیں، جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ مجھے حساب و کتاب کے لیے ایک مقام پر لے جایا گیا۔ یہ جگہ اس سے الگ تھی جہاں تمام لوگوں کا حساب و کتاب لیا جا رہا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ اہل علم کی تعظیم و تکریم ہے کہ ان کا حساب لوگوں کے سامنے نہیں لیا جاتا۔ میں ایک خیمے میں داخل ہوا، وہاں میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حساب کرتے ہوئے دیکھا، جو منبر پر تشریف فرما تھے، اور ان کے داہنے بائیں 2 شیخ بیٹھے ہوئے تھے جن کے چہرے سے صالحین کی ہیبت اور اہل تقویٰ کی جلالت ظاہر ہو رہی تھی۔ ان دونوں بزرگوں کے سامنے کتابیں رکھی ہوئی تھیں، لیکن ایک کی کتابیں دوسروں کی کتابوں سے زیادہ تھیں۔
اہل علم صف بستہ کھڑے ہوئے تھے۔ لوگوں نے مجھ سے کہا ہر صف ایک ایک صدی کے علماء کی صف ہے۔ مجھے 14ویں صدی میں کھڑا کیا گیا اور میں اپنے حساب و کتاب کا انتظار کرنے لگا۔ میرا دل مضطرب تھا۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حساب و کتاب میں بڑی باریک بینی سے کام لے رہے ہیں۔ جب کوئی عالم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور شفاعت کا محتاج ہوتا تو یہ دونوں شیخ اس کی شفاعت کر دیتے تھے۔ میں نے اپنے بغل میں کھڑے ہوئے شخص سے پوچھا یہ دونوں بزرگوار کون ہیں؟ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کاش میں انہیں پہچانتا ہوتا تاکہ اگر مجھے بھی شفاعت کی ضرورت ہوتی تو انہیں ان کے مبارک ناموں سے پکارتا۔ انہوں نے جواب دیا یہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ میں نے پوچھا ان دونوں کے سامنے یہ کتابیں کیسی رکھی ہیں؟ اس نے جواب دیا ان کی تالیفات ہیں اور یہی ذریعہ شفاعت ہیں۔ میں نے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زیادہ کتابیں دیکھیں، وہ زیادہ شفاعت کرتے ہوئے نظر آئے۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے خدا کا شکر ادا کیا۔ تیسری کرامت، ایک سچا خواب جس میں حضرت معصومہ قوم علیہ السلام کی توصیف بیان کی گئی ہے۔ استاد علام رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ اپنے والد حضرت آیت اللہ عظمیٰ السید محمود مرشی رحمۃ اللہ علیہ سے سید النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی قبر کے متعلق بحث کر رہے تھے۔ ایک دن میرے والد نے حضرت امام جعفر صادق کو خواب میں دیکھا جو فرما رہے تھے کہ تم پر کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ کا احترام واجب ہے۔ والد نے فرمایا میں نے خیال کیا کہ امام علیہ السلام اس سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا مراد لے رہے ہیں، تو امام علیہ السلام نے میرے اس خیال کو دفع کرنے کی غرض سے فرمایا میری مراد حضرت فاطمہ بن معصومہ بن جعفر علیہ السلام ہے جو سرزمین قم میں مدفون ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جب میں عالم شباب میں پریشانیوں اور سختیوں میں گھرا تھا اور اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا تھا اور میرے پاس مال دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، میں نے خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا معیوب سمجھتا تھا۔ بس میں کریمہ اہل بیت علیہ السلام حضرت فاطمہ معصومہ علیہ السلام کے حرم میں مبارک میں گیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل مجروح تھا۔ میں نے معصومہ علیہ السلام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا اے میری شہزادی، ایسا لگتا ہے کہ آپ میرے حالات نہیں دیکھ رہی ہیں اور میری مشکلوں کو حل نہیں کر رہی ہیں۔ میں اپنی بیٹی کی شادی کیسے کروں جبکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ اس غمزدہ کیفیت میں گھر آیا اور سو گیا۔ اتنے میں خواب میں دیکھا کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو ایک شخص کو دیکھا جو مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ کو معصومہ علیہ السلام بلا رہی ہیں۔ میں تیزی کے ساتھ ان کی خدمت میں گیا۔ جب صحن مبارک میں داخل ہوا تو وہاں 3 کنیزوں کو دیکھا جو طلائی رواق میں جھاڑو دے رہی تھیں۔ میں نے ان سے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا ابھی سیدہ معصومہ علیہ السلام تشریف لا رہی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے حضرت سیدہ معصومہ علیہ السلام کو دیکھا جو بہت ہی نحیف و ناتواں تھیں۔ ان کا جسم زرد تھا، ان کی رفتار حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی رفتار سے مشابہ تھی، جیسے میں نے ان سے پہلے بھی 3 دفعہ ان کو دیکھا تھا۔ میں آگے بڑھا اور ان کے ہاتھوں کو چومنے لگا کیونکہ یہ نسبت میں میری پھوپھی ہوتی ہیں۔ سیدہ معصومہ علیہ السلام نے فرمایا اے شہاب، ہم تمہارے امور سے کب غافل ہیں کہ تم ہم سے شکوہ کر رہے ہو؟ جس دن سے تم قم آئے ہو ہماری حفظ و نگہداشت میں ہو۔ میں سمجھ گیا کہ میں نے شہزادی کی شان میں بے ادبی کی ہے، لہٰذا معذرت طلب کی۔ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو زیارت اور معذرت طلب کرنے کے لیے حرم شریف آیا۔ جلدی میری حاجت پوری ہو گئی اور خداوند کریم نے میرے امور کو آسان کر دیا۔ اس کے بعد استاد علام رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک حضرت معصومہ علیہ السلام کی عظمت و منزلت کے متعلق امام جواد علیہ السلام کے حوالے سے ایک حدیث بیان فرمائی من زارہا عرفا بحقہا وجبت لہ الجنۃ، جو ان کے حق کی معرفت کے ساتھ زیارت کرے بہشت اس پر واجب ہے۔
دوبارہ پڑھتی ہوں، جو ان کے حق کی معرفت کے ساتھ زیارت کرے بہشت اس پر واجب ہے۔ اس کے بعد فرمایا، جب میں آشیانہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قم مقدسہ میں آیا تھا، میرے پاس مال دنیا سے ایک قبا اور ایک ردا کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اور آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ حضرت معصومہ علیہ السلام کے وجود و کرم کی برکتیں ہیں۔ چوتھی کرامت، جیسے میرے والد علام قدس سرا نے اپنی کتاب رافد میں نقل کیا ہے، جو استاد علام علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں زیور طبع سوئے آراستہ ہو چکی ہے۔ استاد علام نے مجھ سے 15 شوال المکرم 1389 ہجری دوشنبے کے دن 9:20 پہ بیان فرمایا تھا۔ 1339 ہجری میں نجف اشرف کے مدرسہ قوام کا ایک طالب علم تھا، اور مجھے یہ بات بھولی نہیں ہے کہ اس وقت میں مولوی عبداللہ یزدی کی کتاب حاشیہ پڑھ رہا تھا۔ ان دنوں میں ہمیشہ پریشان رہتا تھا، اس پریشانی سے نجات کی مجھے کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ میری زندگی سخت الجھنوں کا شکار تھی، یہاں تک کہ میں نے امید کے تمام دروازے اپنے اوپر بند پائے، جس سے میرے دل پہ غم و الم کا ایک ہجوم رہتا تھا۔ بس میں ہمیشہ مایوسیوں کا شکار اور طرح طرح کے خیالات میں کھویا رہتا تھا، اور میری مستقل یہی کیفیت تھی، جبکہ میں گہوارہ علم و ادب اور تقوی و پرہیزگاری کے مرکز میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ میں بعض امامہ پوش حضرات سے تنگ دل تھا، جن کی بنا پر مجھے ان سے اور ان تمام لوگوں سے سوء ظن پیدا ہو گیا تھا، اور خاص و عام افراد میں امتیاز پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ یہاں تک کہ میں نے عدول علماء کے پیچھے بھی نماز جماعت پڑھنا ترک کر دیا تھا، اور کسی کو سچا ہی نہیں سمجھتا تھا۔ میرے رشتہ داروں میں سے ایک شخص مجھے بڑی شدت سے درد سے روکنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ یہ نوبت آ گئی کہ وہ میرے استاد کے پاس گیا اور انہیں میری تعلیم و تدریس سے روک دیا، جس کے نتیجے میں مجھے اپنے اساتذہ کی خدمت میں پڑھنے لکھنے کی قدرت نہ رہ گئی، اور یہ سلسلہ یوں ہی رہا۔ صفحہ نمبر 67 پہ اختتام ہوتا ہے پارٹ نمبر 3 کا۔ انشاءاللہ صفحہ نمبر 68 سے پارٹ نمبر 4 کا آغاز جو ہے وہ ہوگا۔